قبرستانوں کو جانا، پھولیں چڑھانا، مختلف چیزیں کرنا، حالانکہ ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ماہ شعبان داخل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں جو لوگ اس کے طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اور کچھ امور ہے جو دین سے اس کا تعلق نہیں بلکہ سنت بھی نہیں، لوگ اس کے اوپر زیادہ زور اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نفلی روزے رہا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو اکثر لوگ چھوڑ کر وہ روزے نفلی نہیں رکھتے ہیں، اور بعض لوگ تو ان کے قضا روزے بھی ہے سو اس کو ختم بھی نہیں کر لیتے ہیں، جو قرضہ ان کے اوپر پچھلے رمضانوں میں باقی تھا۔ اور خاص طور سے خواتین جو اپنی اس چیز کی لاپرواہی کوتاہی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ قرض ادا کرے پہلے، جو کہ فرض روزوں کے چھٹے ہوئے دن۔ اب شعبان میں لوگ ایک دوسری بدعات کرتے ہیں، جو کہ مردوں کی عید کے نام سے 14 شعبان کو سمجھتے ہیں کہ مردوں کی روحیں واپس آتی ہے، اور وہاں پر بعض ایسے نعوذ باللہ عمل کرتے ہیں جو غیر مسلم، جو ان کے طور طریقے سے اور ان کی فرمائش کی چیزیں ان کی قبر کے پاس جا کر پہنچا دیتے ہیں، اور شام میں رات تمام باراتیں، مختلف ہجوم ہوتا ہے قبرستانوں پہ، مختلف جگہوں پہ، اس تصور سے کہ مردوں کی روح واپس آتی ہے اور وہی جو ان کی عادت اور ان کی طلب تھی وہی چیز کو حاصل کرتی ہے، تو نہ جانے کتنے کتنے ایسے چیزیں قبروں کے پاس رکھے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگ جاگ کر کچھ مخصوص طریقہ اور طور اختیار کرتے ہوئے قبرستانوں کو جانا، پھولیں چڑھانا، مختلف چیزیں کرنا، حالانکہ ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا ہے۔ بلکہ اگر چلو بالفرض ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 شعبان کو نکل کر بقیع کے قبرستان کو جا کر دعا کیے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتفاق کا ایک واقعہ ہوا تھا۔ اگر ایسا رہتا تو دوسرے سال میں بھی وہی تاریخ کو جاتے تھے، اس کے بعد بھی وہی تاریخ کو جاتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس عام طور سے جاتے تھے شہداء احد کے پاس، اور یہاں پر بھی دعا دے کر اب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے تھے۔ مگر اس طریقے کا عمل اور اس طریقے کے افعال جو سنت سے نہیں بلکہ بدعات سے اس کا تعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سراسر ہوتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بھی ہے کہ کوئی اونچی قبر نہ ہو بلکہ زمین سے اس کو لیول کر دے، یہ نبی کی سنت ہے، مگر اکثر لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ نبی کی سنت بھی یہ ہے کہ قبر پہ نام و نشان اور قبر پہ کچھ تعریفیں کرنا اور کچھ چیزیں لکھنا، یہ سب چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں، مگر نبی کی محبت کرنا، نبی کی اتباع کرنے سے پہچان ہوتی ہے۔ نبی کی بات کو نظر انداز کر کے پیچھے رکھیں گے تو پھر نبی کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ محبت کرنے والا نبی کی سنتا ہے، صرف نبی کو محبت کرنے کا دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ پھر اسی شعبان کے مہینے میں آخری دن، جس کو یوم الشک کہتے ہیں، بعض لوگ روزہ رہنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ کو پتہ نہیں رات میں چاند دکھیں گا، رمضان کا نہیں دکھیں گا، تو ڈاؤٹ کا دن رہتا ہے، اس کو یوم الشک کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں چلو ہم آج کل روزہ رہ جائیں گے، اگر چاند دکھ گیا، رمضان ہے کل سے، تو ہمارا روزہ رمضان میں ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو شعبان کا ایک نفلی روزہ ہو جاتا ہے۔ اس مخصوص دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے، نہا عن صیام یوم الشک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرے کہ یہ ڈاؤٹ کے دن کا روزہ رہنے سے مخصوص منع کیا گیا ہے اس کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ نفل روزے اور فرض روزوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ فرض روزوں کے لیے انسان کی نیت اور ارادہ رہنا چاہیے، اور اس میں کوئی الفاظ نہیں لیے جاتے نویت صوم یوم غد، کیونکہ یہ بھی بدعت ہے۔ ارادہ کہ یہ فرض روزہ ہے، اللہ میں رہنا چاہتا ہوں، یہ انسان کی نیت ہوتی ہے۔ مگر نفل روزے کے لیے کوئی نیت کی ضرورت بھی نہیں، انسان صبح اٹھے اور ناشتہ بھی نہیں کرے، کہہ دے آج روزہ رہ جاتا ہوں، رہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ دن بھی روزہ رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو بھی لوگ اپنے میتوں کو زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں تو روزمرہ میں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا، اپنے مرحومین کے لیے بغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، عام طور سے ہر وقت ہر جگہ سے دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور وہی سال میں ایک دن ان کو یاد کرنا، باقی کے دن بالکل ہی اپنے دل دماغ میں اور دعا میں نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہم تو عام طور سے ہر مسلمان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور مغفرت کی دعا جتنوں کے لیے آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھرپور دیتے رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو سنت کی اتباع کی توفیق دے، اور بدعات خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔